अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता 2 दिनों में 2 बड़े फैसले किए गए हैं। मुजाहिरों और पुरतशद्दुद वाक़यात के पेश नज़र कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया और आज तहरीक लब्बैक को बतौर जमात तहलील करने का फैसला भी कर लिया गया है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी से ब्रीफिंग ली, जिसके बाद वज़ारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक को कलअदम करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत के पास रीजनेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं कि तहरीक लब्बैक दहशत गर्दी में मशगूल रही है और ऐसे अंदाज में काम करती रही जो मुल्क के अमन और सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह है। तहरीक लब्बैक लोगों को खौफजदा करके मुल्क में इंतशार पैदा करने में मुलविस रही, इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाया, कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को जख्मी किया, उन्हें जान से मारा, सिविलियंस और हुकूमती अहदेदारों पर हमला आवर हुई, बड़े पैमाने पर रुकावटें पैदा की, धमकियां दी, गालियां दी, नफरत की तशहीर की, तोड़ फोड़ करके हुकूमती और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, उन्हें लूटा गया, आग लगाई गई, अस्पतालों में जरूरी सप्लाईज को ब्लॉक किया गया, लोगों को डराया धमकाया गया, हुकूमत को खौफ दिलाने की कोशिश की गई और मुआशरे में एक खौफ का आलम और अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत पैदा की गई। इसलिए इंसिदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11B के तहत वफाकी हुकूमत तहरीक लब्बैक को एक कलअदम जमात की हैसियत से फर्स्ट शेड्यूल में डालती है। यानी बाकायदा अब तहरीक लब्बैक एक कलअदम जमात की फहरिस्त में आ गई है। सिर्फ यही नहीं, जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स और असासे मुंजमद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जमात के अहदेदारों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक किए जा रहे हैं। अहदेदारों और कारकुनों को जारी असलहे के लाइसेंसेस भी मनसूख किए जाएंगे। साथ ही हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को तहलील करने का भी फैसला कर लिया है। आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आइन के आर्टिकल 17 की ज़ेली शिक 2 के तहत तहरीक लब्बैक को तहलील करने का ऐलान किया, जिसकी बाकायदा समरी काबीना को भिजवाई जाएगी और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। अब हम रेजोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। एक काम हमने कर दिया है, प्रोक्रिप्शन का आज नोटिफिकेशन अभी जारी हो जाएगा। फिर कल हम इस TLP को डिसॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करने के लिए कैबिनेट को दोबारा भेजेंगे। पूरी कोशिश की कि बातचीत से मामला तय हों, लेकिन उनके इरादे जो थे खौफनाक थे। वो हर सूरत में 20 तारीख को अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटना चाहते थे। कार्रवाई होगी, कोई रियायत नहीं होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई रियायत नहीं होगी। फैसले अदालतों पे होंगे, जो कानून को हाथ में लेगा कानून उसको हाथ में लेगा। हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 17 की ज़ेली शिक 2 के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तहलील करने का फैसला किया है और आर्टिकल 17 की ज़ेली शिक 2 के मुताबिक पाकिस्तान का कोई भी शहरी जो हुकूमती एहलकार ना हो, उसके पास ये हक मौजूद है कि वो सियासी जमात बनाए या सियासी जमात का हिस्सा बने। और ये काम भी उन पाबंदियों के पेश नज़र होगा जब मुल्क की खुद मुख्तारी के मुफाद में कानून ने नाफिज की हैं। और कवानीन के मुताबिक जहाँ वफाकी हुकूमत ये ऐलान करती है कि कोई जमात या उसका अमल मुल्क की सालवियत के लिए नुकसानदेह है, तो वफाकी हुकूमत इस ऐलान के 15 दिन के अंदर ये मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाएगी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर हतमी तसव्वुर किया जाएगा। यानी पहले काबीना इस पर फैसला करेगी और फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत के फैसले को दुरुस्त करार देती है तो तहरीक लब्बैक तहलील हो जाएगी। लेकिन तहरीक लब्बैक जब तहलील होगी तो उसके सियासी असरात क्या होंगे, क्योंकि इस वक्त तहरीक लब्बैक के सिंध में 3 MPs मौजूद हैं। इस हवाले से पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 कहता है कि जहां सियासी जमात तहलील हो जाती है तो उस जमात का कोई भी रुकन अगर रुकने कौमी या सूबाई असम्बली है तो वो अपनी मौजूदा मुद्दत के लिए नाअहल हो जाएगा। 4 साल तक उसकी नाअहली बरकरार रहेगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले वो रुकन अपनी जमात से इस्तीफ़ा दे देता है और अवामी सतह पर इस जमात से लाताल्लुकी का ऐलान करता है तो उस पर नाअहली लागू नहीं होगी। ये सारा का सारा मामला था आज की पेशरफ से मुताल्लिक। जबकि तहरीक लब्बैक के कराची के अमीर रज़ी हुसैनी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि तहरीक लब्बैक के अमीर साद रिजवी ने अपनी ज़िद ना छोड़ी और बातचीत ना की तो हम पार्टी छोड़ देंगे। जहाँ एहतजाज हो रहा है वहाँ एहतजाज ख़त्म करके क़यादत से रुजू किया जाए। मुल्क में अफरा तफरी की वजह से बेगुनाह जानों का नुकसान हुआ, बातचीत के जरिए मसाइल हल ना हुए तो कौम साद रिजवी से मायूस हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों को देखते हुए फ्रांसीसी सिफारत खाने ने खतरात के पेश नज़र अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। फ्रांसीसी सिफारत खाने ने ईमेल्स के जरिए पाकिस्तान में मौजूद अपने तमाम शहरियों को आर्जी तौर पर पाकिस्तान छोड़ने का मशवरा दिया है। फ्रांसीसी सिफारत खाने की ईमेल के मुताबिक पाकिस्तान में फ्रांसीसी मफादात को लाहक संजीदा खतरात के पेश नज़र फ्रांसीसी शहरी और कंपनियों को अबूरी तौर पर मुल्क छोड़ने का मशवरा दिया जाता है। डॉन.com से बात करते हुए फ्रांसीसी सिफारत खाने की प्रेस अताशी ने
موقف اختیار کیا کہ یہ ایڈوائزری حالیہ مظاہروں کی وجہ سے جاری کی گئی ہے جس نے یہ سنگین سیکیورٹی خدشات پیدا کیے اور فرانسیسی شہریوں کو رسک پر ڈال دیا۔ ساتھ ہی آج ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی تحریک لبیک پاکستان کے مظاہروں سے متعلق بیان جاری کیا ہے اور موقف اختیار کیا ہے کہ کمیشن تحریک لبیک کے حامیوں کے تشدد کی شدید مذمت کرتا ہے جس میں 300 سے زائد افراد زخمی اور 4 مارے جا چکے ہیں۔ زخمی اور مارے جانے والے تقریباً تمام لوگ اپنے فرائض کی انجام دہی میں مامور پولیس اہلکار تھے۔ ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ وسائل اور تربیت کے فقدان کی شکار پولیس فورس کو ایسی صورتحال کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے جس کی ذمہ دار ریاست ہے۔ بالکل اسی طرح ریاست کو انتہائی دائیں بازو کے جتھوں کی پوشیدہ واضح حمایت کی پالیسی بھی ترک کرنا ہوگی اور عقیدے کی بنیاد پر تشدد کرنے والے تمام جتھوں اور افراد کے خلاف پرعزم اور ٹھوس موقف اپنا کر اس نقصان کا ازالہ کرنا ہوگا جو پچھلی کئی دہائیوں سے ایسے عناصر کی ریاستی سرپرستی کے نتیجے میں وطن عزیز کو پہنچا ہے۔ دوسری طرف آج جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنی نظرثانی کی درخواست کی سماعت کے دوران دلائل میں بھی تحریک لبیک کی بات کی اور کہا کہ مجھے سپریم کورٹ کے جج کے عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں اور اس خواہش کی وجہ یہ ہے کہ میں نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دیا۔ خادم رضوی نے بھی فیصلے کے خلاف نظرثانی کی اپیل دائر نہیں کی، باقی سب نے اس فیصلے کو چیلنج کیا۔ اس پورے معاملے پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری جنہیں آج وزارت اطلاعات کا قلمدان دوبارہ دیا گیا ہے۔ فواد چودھری صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو، آپ کو یہ قلمدان ایک دفعہ پھر دیا گیا ہے۔ فواد چودھری صاحب، آپ کا واضح موقف رہا ہے ریاستی ریٹ کے حوالے سے، مونوپلی آف وائلنس کے حوالے سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ابھی نے کالعدم قرار دیا گیا ہے اور ڈیزالو کرنے کا پروسیس شروع کیا گیا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کالعدم ہو گئے ہیں مگر ایک سیاسی جماعت ہیں، اسمبلیوں میں ان کے اراکین بھی موجود ہیں جو لیجسلیشن میں حصہ لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو ریاست نے ماضی میں نیکٹا کی رپورٹ آ گئی، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، بار بار دیر کی، ان سے معاہدے ہوتے رہے، اب سے 4 مہینے پہلے ایک اور معاہدہ ہو گیا فرانسیسی سفیر کے حوالے سے اور معاملہ پارلیمنٹ میں لانے کے حوالے سے، پھر انہوں نے اتنی وائلنس کر دی تو یہ ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا کہ کالعدم ہے مگر ڈیزالو کرنے میں ٹائم لگے گا۔ ریاست کو جلدی ایکٹ کرنا چاہیے تھا، ریاست اور حکومت کو۔ دیکھیے شاید بات یہ ہے کہ ماضی کی تو خیر کیا ہی بات کریں، اگر ہم ماضی پہ جائیں گے تو پھر تو غلطیاں اتنی ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پورا سال آپ کا پروگرام انہی غلطیوں پر ہی کر سکتے ہیں جو ہم سے ہوئی۔ اس کو غلطیاں کہیے یا کروئلٹی آف جیوگرافی کہیے اور بھی بڑے فیکٹر ہیں اور آپ نے خود اس پہ بہت آپ کی نظر ہے اور بہت سارے جو آپ کے پروگرام لوگ دیکھتے ہیں ان کی بہت نظر ہے۔ ماضی کی تو غلطیوں پہ تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ہی تو معاملات اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ آج 587 ہمارے پولیس کے جوان جو ہیں وہ زخمی ہیں، 247 جو ہیں وہ کرٹیکلی زخمی ہیں اور 4 شہید ہو گئے۔ کیسے کو ریاست اس قسم کا رویہ برداشت ہی کر سکتی ہے؟ اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو پرسکرائب کرنے میں، ان کو بین کرنے میں جلدی ہونی چاہیے، لیکن ہمارا جو آرٹیکل 17 ہے آئین کا، اس کا ایک پروسیس ہے، اس میں کم از کم 15 دن کا آپ کو جو ہے وہ ٹائم بھی دینا پڑتا ہے اور فیصلہ حتمی جو ہے وہ ریویو بورڈ کا ہوتا ہے۔ تو یہ پروسیس ہے، لیگل پروسیسز جو ہیں ظاہر ان کو جیپرڈائز نہیں کیا جا سکتا۔ اصولی طور کے اوپر میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ آئینی اور قانونی پروسیس جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ مگر ساتھ میں مجھے یہ بتائے گا کہ اب اس معاملے کو ریاست نے بھی اور سیاست نے بھی سیاست کے لیے استعمال کیا ہے، اور میں آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ 2018 میں جب نفرت انگیزی اپنے عروج پر تھی، آپ کا الیکشن کلوز تھا مگر آپ نے مذہبی نفرت انگیزی کو استعمال نہیں کیا، مگر آپ کی جماعت کے لوگوں کی طرف سے بہرحال کیا گیا، دوسری جماعتوں کی طرف سے بہرحال کیا گیا، یہاں تک ہوا کہ احسن اقبال صاحب پر حملہ ہوا اور ابرار الحق صاحب اس کو انڈورس کرتے نظر آ رہے تھے۔ تو یہاں یہ بھی سیکھا ہے کہ ہم نے آگے یہ جو نفرت انگیزی ہے اس کو استعمال نہیں کرنا ہے اپنی سیاست کے لیے، ورنہ اس کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ 4 سال بعد آپ کو پابندی لگانی پڑ گئی ہے اس جماعت پر جس کے حوالے سے ریاست پر الزامات لگ رہے تھے اور سیاسی جماعتیں اس کو استعمال کر رہی تھیں۔ یہ نہیں سیکھا ہم نے، ابھی بھی نہیں سیکھا، اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے مفاد ہیں وہ انفارچونیٹلی ہمارے جو بڑے تصویر ہے یا تصور ہے یا بڑا مفاد ہے اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں، اور ذاتی مفاد کو ہم ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں اپنے بڑے مفادات کے اوپر۔ یہ جو معاملہ ہے جس میں آپ نے کہا کہ جس طرح سے آپ نے کچھ حوالے دیے ہیں، اس کا تعلق کسی ایک مخصوص سیاسی جماعت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ہر سیاسی جماعت میں لوگ ہیں جو کہ آپ کو ملیں گے اس طبقات کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے ان کی حمایت کرتے ہوئے۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو اسمبلی کے اندر جب بل پیش ہوا کم عمر بچیوں کی شادی کا، تو پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی تینوں کے
नतीजे में, और ये वो बिल था कम उम्र बच्चों से शादी रोकने का जो खुद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें पार्टी का मामला नहीं है, इसमें मुकामी हलकों का मामला है, और लोग ज़्यादातर लोग जो हैं वो अनपॉपुलर जो आप कहिए कि पोजीशंस वो नहीं लेते हैं, और ये अनफॉर्चुनेट। साहब, और कम से कम रियासत फिर न्यूट्रल रहे मुख्तलिफ मामलात में, मुख्तलिफ ग्रुप्स की सरपरस्ती में, हमने ये सीखा है या ये भी नहीं सीखा? ये देखिए, बात ये है कि ये तो वक्त ही बताएगा इससे हम क्या सीख पाते हैं, क्या हम अपने मामले के ऊपर फर्म रहते हैं। जिस तरह से मैंने अभी आपको अर्ज किया कि अगर हम फर्म रहते, हमने 70,000 बंदा अपना शहीद करवा दिया है, और अगर हम भी अब भी ना सीखें, हमने अपना जो पुलिस के जो जवान थे उनको अभी आप देखिए 247 क्रिटिकल हैं, 4 शहीद हैं और सैकड़ों जख्मी हैं, अब भी हम ना सीखें तो फिर क्या कहा जा सकता है। सीखने का वक्त तो है, लेकिन देखते हैं हम आगे। वैसे और ये नाम बदल कर ऑपरेट कर रहे हों, फिर उसी तरीके से इस्तेमाल हो रहे हों, अगर ये खुद ना इलेक्शन लड़ रहे हों तो दूसरे इनके नैरेटिव को सपोर्ट करते हुए इनके वोट बैंक को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो, इसके ऊपर रियासत नजर रखेगी? देखिए कि अगर तो सीरियसली जिस तरफ आपने पहले इशारा किया है, अगर तो हम ये फैसला कर लें कि इनको नहीं चलने देना तो फिर कोई नहीं चलने देगा, और अगर फिर कोई किसी वक्त मुस्तकबिल में किसी को लगा कि नहीं पॉलिटिकल हमारी कन्वीनियंस है, इनको जो है इस्तेमाल करना है, तो फिर वो नाम बदल के फिर भी आ सकते हैं। वो तो एक समझिए ना एग्जीक्यूशन का पार्ट है, अमल का पार्ट है। जो फैसला है वो अभी तो बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान में ये एक बड़ा गेम चेंजिंग मेरा ख्याल है फैसला है, और आप इत्तेफाक करेंगे कि इतना बड़ा जो फैसला है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ, और ये एक तारीख साज मैं समझता हूँ एक मौका है पाकिस्तान में, जहाँ पे हम अपनी जो बहुत माजी की गलत पॉलिसियाँ हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं उनको बदल भी सकते हैं और मुस्तकबिल को संवार भी सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वक्त जिस तरीके से इस वक्त तमाम मुल्क जो है वो इस फैसले की हमायत कर रहा है, इसके पीछे खड़ा है, ये एक बड़ा मोड़ है पाकिस्तान की तारीख का। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उम्मीद का इजहार भी कर रहे थे, मगर उनके खदशात भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी इस हवाले से। सुहेल वड़ाई साहब सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद है। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। 2018 के इलेक्शन की जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन थी वो आपने की, आपने देखा तहरीक लब्बैक ने किस तरीके से राइज़ किया, किस तरीके से इनसे मुआहदे होते रहे, किस तरीके से ये 4 साल के अंदर अंदर इतनी ताकतवर जमात हो गई कि जत्थों में तब्दील हो गई, पुलिस पर टॉर्चर करने लगी और आज रियासत को इस पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा के पाबंदी लगानी पड़ी। कहाँ रियासत से गलती हुई है एग्जैक्टली आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है एक तो जो रियासत शुरू से ही ये करती रही है कि ये कभी दोस्ती कर लेते हैं, कभी दुश्मनी कर लेते हैं, और ख़ास कर मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह नून लीग के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया या इस्तेमाल हुई तहरीक लब्बैक, वो गलत था। उससे एक वायलेंस की तरफ जो रुझान है हुआ, हालांकि तहरीक लब्बैक या इस तरह की पार्टियां पहले से मौजूद थीं और मौजूद रहेंगी। आप देखें ये जो कालदम करार देना है या पाबंदी लगाना है, ये तो पाकिस्तान में मजाक है। बज़ाहिर तो ज़ाहिर है रियासती रेट कायम करने के लिए आपको ये करना पड़ता है, लेकिन आप देखें कि इससे पहले ANP पे पाबंदी लगी, अवामी नेशनल पार्टी होती थी, वो ANP की नैप जो थी वो अवामी नेशनल पार्टी बन गई। तो इसी तरह आप देखें हाफ़िज़ सईद साहब की पार्टी है, दावत-उर-रिशाद है, उस पर पाबंदी लगी, जमात-उद-दावा पे पाबंदी लगी, वो किसी नए नाम से काम शुरू कर देते हैं। उसी तरह उनकी लीडरशिप है, उसी तरह पार्टी मौजूद है, उसी तरह उसकी वर्किंग मौजूद है। तो ये एक तरफ आप कोशिश करते हैं कि रियासती रिट कायम करें, दूसरी तरफ अपना खुद ही मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फिर आप उनको ना बंद कर सकते हैं, ना आप मुकम्मल तौर पर उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं, सरगर्मियाँ हैं, उनको रोक सकते हैं। तो ये मजाक ना ही करें तो बेहतर है। उसकी वजह यह है कि अब आप देखेंगे कि तहरीक लब्बैक किसी नए नाम से जो है वो सरगर्मी में अमल हो जाएगी, वही उसकी लीडरशिप रही, वही सारी उसकी कार्रवाइयाँ रहेंगी। रियासत जो है वो गैर जानिबदार होती है, रियासत जो है वो इससे सबसे ऊपर होनी चाहिए। जब रियासत किसी के साथ इस तरह की साज़बाज़ करती है, जब आपने मुआहदे किए, जब उनके साथ बैठ के बातचीत की, जब उनको आपने बाकायदा
पैसे दिए और पैसे दे के घर भेजा, तो उसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं कि क्या वो पार्टी जो थी उसने लोगों में मकबूल नहीं होना था? क्या लोगों में ये जज्बा मौजूद नहीं था? जेन्युइनली खादिम रिजवी साहब के साथ लोग मौजूद थे, और फिर आप इस तरह की जो वायलेंट एक्टिविटीज़ थी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बावजूद आपने उसके लिए मुआहदे किए। एक मुआहदा नहीं किया, अब फिर मुआहदा किया था फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने का। उस वक़्त हुकूमत कहाँ थी? उस वक़्त रियासत कहाँ थी जब फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए थे? वो मुआहदा कितना गलत था, पहले उसको भी सोचना चाहिए। अब इन्हें बाद में होश आई है जब इस मुआहदे पर अमल करने का वक्त आया कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। जब मुआहदा कर रहे थे उस वक्त क्यों नहीं सोचा था? बहुत शुक्रिया सुहेल राय साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक और अहम मामला आया है, नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया है कि नवाज शरीफ का रायवेंड का घर हुकूमत रात के अंधेरे में गिराने की साजिश कर रही थी। इस पर तफसील से बात करेंगे ब्रेक के बाद। नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत रायवेंड में शरीफ खानदान की ज़मीन के कागजात में रद्दो बदल कर रही है और शरीफ खानदान के घरों को गिराना चाहती है, मगर अदालत ने इससे ऑर्डर जारी कर दिया है। जबकि हुकूमत का कहना है कि पंजाब हुकूमत की ज़मीन जाली कागजात पर ट्रांसफ़र हुई है और जब चोरी पकड़ी गई तो वापस सरकार के नाम मुंतकिल कर दी गई। नुमाइंदा खुसूसी जाहिद गिचकोरी की खबर के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने शरीफ खानदान की रायवेंड में रिहाइश गाह की 127 किनाल ज़मीन की मुंतकली मनसूख कर दी है और ज़मीन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा मरहुमा बेगम शमीम के नाम से पंजाब हुकूमत को मुंतकिल कर दी है और असिस्टेंट कमिश्नर रायवेंड को कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी है और पंजाब का रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसी भी वक्त ज़मीन का कब्जा छुड़ाने के लिए कार्रवाई कर सकता है। मगर हुकूमती कार्रवाई से पहले शरीफ खानदान ने लाहौर की अदालत से स्टे ऑर्डर ले लिया है। शरीफ खानदान ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि रायवेंड में उनके पास 1508 केनाल ज़मीन है, जिसमें से 1180 केनाल ज़रई ज़मीन है, जबकि 400 केनाल पर घर बने हुए हैं। बदकिस्मती से शरीफ खानदान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ज़राए से पता चला है कि हुकूमत ज़मीन के कागजात में रद्दोबदल कर रही है, ज़मीन की मिल्कियत तब्दील कर रही है, घर की ज़मीन का रिकॉर्ड तब्दील किया जा रहा है। अदालत पंजाब हुकूमत को इस अमल से रोके और कोई उबूरी हुक्म जारी करे। शरीफ खानदान की दरख्वास्त पर अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है और हुकूमत पंजाब, महकमा माल और दीगर फरीकों से 27 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया है। अब नून लीग का इल्ज़ाम है कि पंजाब हुकूमत वज़ीर आज़म के मुशीर बरा एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर के कहने पर कागजात में रद्दोबदल कर रही है। इस हवाले से आज नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि शहजाद अकबर ने रायवेंड का घर गिराने की प्लानिंग की। इस पर शहजाद अकबर ने रद्दअमल देते हुए ट्वीट किया कि अफसोसनाक बात है कि कुछ लोग ज़ाती मफाद की खातिर एहतसाब या सवाल करने वालों को इंतकाम की धमकियां दे रहे हैं। इस अमल से भी महज आप ही की चोरी का पता चलता है। अब रायवेंड के मामले को ले लें। सूबाई हुकूमत की ज़मीन जाली चिट्ठी पर किसी के नाम ट्रांसफ़र हुई, जब चोरी पकड़ी गई तो वापस सरकार के नाम मुंतकिल कर दी गई। एतराज़ के लिए अदालत मौजूद है और ये काम महकमा माल पंजाब का है, लेकिन मरियम को इसमें भी शहजाद अकबर नज़र आता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा मौजूद हैं, साथ ही शहजाद अकबर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मरियम साहिबा बहुत शुक्रिया। मरियम साहिबा, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बराह रास्त हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, साजिश का भी इल्ज़ाम लगाया, कहा गया कि हमारे पास सारे सबूत भी मौजूद हैं कि कैसे 1989 में ये वहीदा बेगम के नाम ट्रांसफ़र हुई, फिर नवाज शरीफ साहब की वालदा ने 1992 में ये जायदाद खरीदी। कुछ सबूत आपकी तरफ से शेयर किए गए हैं जो हम आवाम को सामने भी रखेंगे। मगर शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं जाली चिट्ठी के जरिए ये मामला हुआ। साथ साथ जो डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो रिकॉर्ड है सेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन का एवेक्यूट प्रॉपर्टी का वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये वापस मिल्कियत में ली गई पंजाब हुकूमत के। आप क्यों कह रही हैं कि ये साजिश है और ये सारा का सारा मामला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब। पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने पहले बताया कि वो तमाम रिकॉर्ड जो शरीफ फैमिली ने में 1992 में ये परचेज़ की थी, उसकी फ़रोख्त, उसकी मुंतकली, उसकी परचेज़, उसके बाद उसकी तामीर जो हुई, वो तमाम रिकॉर्ड लैंड रेवेन्यू का हिस्सा है, महकमा माल का हिस्सा है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रिकॉर्ड का हिस्सा है और तमाम नोटिफाइड जो अफसरान हैं उनके सिग्नेचर्स और अथॉरिटी के साथ ये तमाम रिकॉर्ड वहाँ मौजूद है। अब बात यह है कि जो केस बिल्ड कर रही है पंजाब हुकूमत और जहाँ हम इसको कह रहे हैं कि ये एक पूरा प्लान है और वो प्लान उसी शख्स के ज़रिए इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है जिस शख्स
شخص کے ذریعے شہباز شریف، نواز شریف، شریف خاندان کے، آپ نے یاد ہے کہ کیوں PID میں کاغذ لہرائے جاتے تھے، اور اس کے بعد جو نیب کے اندر ان کیسز کا حال ہوا وہ آج پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. اس کے اندر اب FIA کو متحرک کر کے جو ان کیسز کا حال ہو رہا ہے وہ بھی پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. جب سارا بیانیہ نیست و نابود ہو گیا، کرپشن کا دفن ہو گیا، تو اب یہ پلانٹ کیے گئے ہیں شہزاد اکبر صاحب. اور وہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک آپ سے اگر میں زمین خریدتی ہوں 1992 میں، اور آپ نے وہ زمین 1989 میں کسی سے خریدی، تو 1992 میں جو بائر ہے، جو خرید رہا ہے، جس کے تمام ریکارڈ منتقلی، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ محکمہ مال کا حصہ ہے، اور 30 سال کے بعد آپ اس کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں. وہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ وہ میلف آئی ڈی ظاہر کرتا ہے، وہ سازش ظاہر کرتا ہے، وہ بغض ظاہر کرتا ہے جو شہزاد اکبر صاحب کو، جنہوں نے خود اپنا جواب دینا ہے. ابھی جو براڈ شیٹ میں کمیشن خوری ہوئی ہے اس کو وہ جب وہاں جواب نہیں دے سکتے تھے تو ان کو پنجاب میں پلانٹ کیا گیا. اور 30 سال شاہزیب، 30 سال اگر کوئی ڈسپیوٹ تھا تو ڈیو پروسیس ڈسپیوٹ کے ساتھ ڈسپیوٹ کمشنر موجود ہے، نہ کوئی اپلیکیشن موجود ہے ریکارڈ کے اوپر، نہ کسی قسم کا ڈسپیوٹ موجود ہے، نہ کوئی آبجیکشن سرٹیفکیٹ موجود ہے. کسی کی طرف سے 30 سال کوئی درخواست تک نہیں دی گئی کہ یہ کسی ڈسپیوٹ کا حصہ ہے یہ چیز. اور اس کے بعد 1989 میں وحیدہ خاتون جن کا نام تھا، ان سے وہ زمین خریدی. 1992 میں شریف خاندان نے خریدی. 3 سال بھی لینڈ ریونیو نے، محکمہ مال نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا جب وہ منتقلی ہوئی، جب انہوں نے خریدی. اور 1992 میں جب شریف خاندان نے یہ خرید لی، اس کے بعد ان کا تمام ریکارڈ موجود، اس پہ تعمیر ہوئے گھر، وہ تمام ریکارڈ رولز قانون کے مطابق ہوئے، کوئی اعتراض نہیں. لینڈ ڈپارٹمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں. لیکن 3 مہینے پوری مشینری کو جھونکا گیا، یہ انوینٹ کیا گیا ایویڈنس جو وہاں. مگر مجھے یہ بتائے گا کہ جو 1992 میں وحیدہ بیگم سے خریدی نواز شریف صاحب کی والدہ نے، مگر 1989 میں جو وحیدہ بیگم کے نام ٹرانسفر ہوئی ہے، اگر اس کا حکومت کیس بناتی ہے، کیونکہ اس وقت 89 میں پنجاب میں حکومت تھی نواز شریف صاحب کی، وہ وزیر اعلیٰ تھے، اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جعلی چٹھی کی بنیاد پر اگر اوریجنل جو ٹرانسفر ہوئی تھی اس میں ان کا انفلوئنس استعمال ہوا تھا، تو اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ شاہزیب جسٹیفائی 1989 میں اگر وحیدہ خاتون ہوں یا مریم اورنگزیب ہوں یا شاہزیب ہوں یا شہزاد اکبر ہوں، اگر انہوں نے زمین کسی ABC سے خریدی ہے، تو جس وقت محکمہ مال جو تھا، جو لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، جب اس کو دے رہا تھا رائیونڈ کی زمین، جس کو بعد میں 1992 میں خریدا گیا، تو اس وقت کیوں نہیں اعتراض کیا؟ اور وحیدہ خاتون کی زمین 30 سال کے بعد، بلکہ 33 ایئرس کے بعد اعتراض اٹھایا کہ اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے. اور اگر بل مان لیں، 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ اگر وہ ریکارڈ موجود نہیں ہے وہ وحیدہ خاتون کا، تو وہ بائر جس نے 1992 میں تمام قانونی طریقے سے، جس کا تمام ریکارڈ موجود ہے، اگر وہ خریدی ہے تو وہ آپس میں لنک کیسے ہوتا ہے؟ اور اگر لنک ہوتا ہے تو پھر 30 سال وہ جو زمین تھی اگر وہ ڈسپیوٹڈ تھی تو 30 ایئرز اس کے اوپر کوئی ڈسپیوٹ اپلیکیشن کیوں نہیں؟ ورجن یہی ہے کہ وحیدہ بیگم کو جو اوریجنل ٹرانسفر تھی وہ کینسل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آٹومیٹکلی نواز شریف صاحب کی والدہ نے جو خریداری کی تھی وہ بھی کینسل ہو گئی ہے. میں یہی کہہ رہی ہوں شاہزیب، میرا تو پوائنٹ ہی یہی ہے نا کہ 33 سال سویا ہوا تھا محکمہ جو مال تھا، اور 3 سال جب ابھی نواز شریف صاحب نے نہیں خریدی تھی، جب وحیدہ خاتون کی ملکیت تھی، اس وقت سویا ہوا تھا، یا جب نواز شریف صاحب نے خرید لی اس کے آج 30 سال بعد کوئی اپلیکیشن ریکارڈ پہ موجود ہے، کہیں اعتراض موجود ہے، کسی قسم کا ڈسپیوٹ موجود ہے؟ اور چلیں 1 منٹ کے لیے مان لیں تو کوئی پروسیس ہوتا ہے، کوئی ڈیو پروسیس کو فالو کیا گیا، کوئی نوٹس دیا گیا شریف فیملی کو، کسی قسم کا کوئی نوٹس دیا گیا کہ ڈسپیوٹ کمشنر کے پاس کیس گیا ہو، جہاں پارٹیز کو بلایا ہو، جن کو سنا ہو؟ آپ یہ خود رات کو، اور ہمارے پاس وہ افسران بھی موجود ہیں جن کو پریشرائز کر کے پرسوں رات 10 بجے اس میں رد و بدل کی گئی، راتوں رات اس میں رد و بدل کر کے پورا منصوبہ جب ایبورٹ ہو گیا. ان کی پوری تیاری تھی کہ یہ وہاں پورا ڈرامہ کریں، پورا ایک میڈیا کے اوپر ایک سرکس لگائیں اور وہاں ڈیمولش کریں دیوار. اور جس وقت ایبورٹ ہوا ان کا پورا پلان، جس وقت ڈیمولش ہوا ان کا پوری سازش، اس وقت یہ پیچھے ہٹے. اور ہم نے کورٹ میں ایک اور بات شاہزیب میں آپ کو بڑا امپورٹنٹ بتانا چاہتی ہوں، کورٹ میں تمام ایویڈنس جمع کرانے کے بعد یہ کوئی سٹے رینڈم سٹے نہیں ہے، یہ میرٹس کے اوپر سٹے ہے. جو اس کورٹ کا سٹے آرڈر ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ سٹے جو ہے وہ میرٹ پہ دیا جا رہا ہے، تمام ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے دیا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے پنجاب حکومت کو روکا گیا ہے فردر کسی کارروائی سے. میرے ساتھ شہزاد اکبر صاحب بھی موجود ہوں گے. بہت شکریہ. مریم اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. شہزاد اکبر صاحب بہت شکریہ. آپ نے سنا مریم
صاحبہ کہہ رہی ہیں ایک تو ان کو اسٹے آرڈر میرٹ پر ملا ہے اور کورٹ نے کہا ہے کہ پورے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے یہ اسٹے آرڈر دیا جا رہا ہے. کیا درست ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں, اور کیا درست ہے کہ آپ لوگوں کا ارادہ تھا کہ اس کو گرایا جائے گا, رات میں کارروائی کی جائے گی, ریکارڈ میں رد و بدل کیا گیا اور دوسری پارٹی کو نہ تو کوئی نوٹس جاری کیا گیا نہ کوئی ان کی بات سنی گئی, اور یہ ساری کی ساری کارروائی ڈالنے کی پوری تیاری تھی جس کے پیچھے پھر آپ تھے؟ آپ نے ٹویٹ میں جواب تو دے دیا مگر یہ بتا دیں کہ یہ درست ہے سب کچھ. میں نے تو آج ان کے فرمودات سن کے مجھے پتہ چلا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح کی کارروائی بھی ہوئی ہے, تو پتہ کرنے پہ معلوم ہوا کہ یہ بڑا سمپل سا معاملہ ہے اور یہ خود اس بات کو اتنا بڑا بنا کے انہوں نے پیش کیا اور مظلومیت کی انتہا سنانے کو کر دی کہ جی جیسے ان کا کوئی دیوار گرانے جا رہا تھا. بڑے سمپل سے فیکٹس ہیں. 1987 یا 89 میں یہ پروونشل لینڈ تھی. ریونیو ریکارڈ کے مطابق پروونشل لینڈ ایک تخیلاتی چٹھی جو ڈپٹی سیکرٹری بورڈ آف ریونیو کی طرف سے دی جاتی ہے اس کے اوپر اس کا اندراج ملتا ہے آپ کو انتقال کے اوپر کہ زمین کا انتقال ایک وحیدہ بیگم نامی خاتون کے نام پہ ہو جاتا ہے. اب جب ریونیو بورڈ نے, اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پورے پنجاب میں پنجاب گورنمنٹ جو ہے بورڈ آف ریونیو, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ اور تمام کمشنریٹ وہ اس وقت سرکاری زمینوں کی ریٹریول کا کام کر رہے ہیں, اور یہ بیٹھ کے ان کو کوئی بیٹھے بیٹھے خواب نہیں آیا. ریکارڈز کو دیکھا جا رہا ہے کہاں کہاں سرکاری زمین تھی اور اس پہ کون لوگ قابض ہیں, تو وہ پتہ چلا کہ ریکارڈ میں کہ یہ ایک سرکاری زمین تھی. اس سرکاری زمین کا جب دیکھا گیا کہ یہ سرکاری زمین جو لکھا ہوا ہے ریونیو ریکارڈ میں پروونشل گورنمنٹ کی پراپرٹی, وہ ٹرانسفر ہوتی ہے کسی وحیدہ بیگم کے نام. وہ کس طرح سے ٹرانسفر ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک چٹھی کا حوالہ ہے. وہ چٹھی کے حوالے کے لیے بورڈ آف ریونیو سے جب ریکارڈ لیا گیا تو وہاں پہ اس کا کوئی نہ اس چٹھی کی تصدیق ہو سکی, نہ اس کی کوئی لیگل بیسز مل سکی کہ ڈپٹی سیکرٹری کے پاس ایسا کوئی اختیار تھا کہ سرکار کی زمین اٹھا کے کسی بھی شخص کو, کوئی بھی اس کا دعوے دار ہو, اس کو دے دی جائے. اس بنیاد کے اوپر جو بورڈ آف ریونیو ہے اس کی طرف سے لاہور کی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو, اور یہ پورا یہ ریکارڈ موجود ہے, کوئی ایک دو دن میں بیٹھ کے نہیں ہوا, انہوں نے اس پہ تصدیق بھیج دی کہ یہ غلط انتقال ہوا ہے, تو آپ پروونشل گورنمنٹ کا جو انتقال ہے وہ ریونیو ریکارڈ میں اس کو درست جگہ سے بحال کیا جائے. انہوں نے وہ انتقال جب درست بحال کیا تو جو سبسیکوینٹ ٹرانزیکشنز جتنی بھی تھی جس میں نواز شریف صاحب کی والدہ کی بھی ٹرانزیکشن تھی وہ بھی کینسل ہو گئی. اب دیکھیے جب وہ کینسل ہو گئی اور وہ اوریجنل اونر کے نام پہ چلی گئی, اب ان کے پاس وہ ایک موجود ہے کہ یہ میکسیمم ایز اے بونا فائڈی, میں تو یہ کہتا ہوں لیٹ سپوز ان کا بیچ میں کوئی کردار نہیں تھا وحیدہ بیگم سے پراپرٹی سے متعلقہ, لیکن اب ان کا جو دعویٰ ہے وہ وحیدہ بیگم کے ورثاء کے خلاف ہے کہ وحیدہ بیگم کے ورثاء نے ان کو جو زمین بیچی وہ میلافائڈی تھی, غلط زمین تھی, کیونکہ وہ ان کی زمین نہیں تھی, وہ دراصل پروونشل گورنمنٹ کی زمین تھی. یا اس معاملے میں جو بھی ہوا, کیونکہ ایک مقدمہ جو ہے وہ یہ بھی دیکھنا مگر شہزاد اکبر صاحب اس میں ایک سوال یہ ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے وحیدہ بیگم نے 1989 میں لی, 3 سال تک ان کے پاس رہی, 3 سال تک لینڈ ڈپارٹمنٹ نے کچھ نہیں کیا, 92 میں نواز شریف صاحب کی والدہ نے خریدی, پھر 29 سال تک لینڈ ڈپارٹمنٹ نے کچھ نہیں کیا, اور آج عدالت نے میرٹ پر ڈاکیومنٹ کو دیکھتے ہوئے ان کے حق میں اسٹے آرڈر جاری کیا. جو لیٹر ہے ڈپٹی سیکرٹری بورڈ آف ریونیو کا, میں صرف ایک سوال اگر کر لوں, ایک سوال, لیٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جی وحیدہ بیگم کے متعلق ریکارڈ روم میں موجود نہیں ہے, اس سیٹلمنٹ اور ریہیبلیٹیشن ونگ کے اندر موجود نہیں ہے, تو وحیدہ بیگم کے ورثاء کو کیا پہلے لیٹر جاری کیا گیا کہ جی ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے, آپ کے پاس ریکارڈ ہے تو وہ ہمیں مہیا کر دیجئے؟ شریف خاندان کو کیا کوئی نوٹس جاری کیا گیا یا ایسے ہی کینسل کر دیا گیا اور پھر گرانے جا رہے تھے رات کے اندھیرے میں؟ نہیں, رات کے اندھیرے میں جو گرانے جا رہے تھے اس کی تو تصدیق آپ کو صرف مریم صاحبہ سے مل رہی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ رات کے اندھیرے میں گرانے جا رہے تھے. کون سی ایسی کارروائی ہے جو رات کے اندھیرے میں ہوئی ہے, جو رات کے اندھیرے میں کسی کی کوئی دیوار گرا دی گئی ہے؟ آپ بات کو سمپلی اس طرح سے لیں جس طرح سے فیکٹس ہیں. ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ اس کا ریکارڈ نہ ہونا جو ہے وہ بیسیکلی کوئی بیسز ہی نہیں ہے. جو پروونشل گورنمنٹ کی لینڈ ہے وہ الاٹ نہیں کی جا سکتی. اور آپ یہ جو سوال کہہ رہے ہیں کہ 89 میں ہوئی اور 3 سال رہی اور کوئی سوال نہیں کیا گیا, تو بالکل اس وقت کے حکمرانوں سے سوال کرنا چاہیے. تو تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں کہ اس وقت کس کی حکمرانی تھی پنجاب میں 89 میں. یہ سوال اپنے مریم اورنگزیب صاحبہ کے سامنے رکھا کہ اس وقت نواز شریف صاحب تھے, مگر پھر آپ یہ امپلائی کر رہے ہیں کہ 3 سال تک وحیدہ بیگم کے نام پر پہلے ٹرانسفر کرائی, پھر 92 میں ان کی والدہ نے خریدی, یہ پورا تو یہ بھی کیس تو اسٹیبلش کرنا پڑے گا آپ کو. آپ نے کینسل کر دی, انہیں موقع نہیں دیا سننے کا, اور آج عدالت نے میرٹ پر اسٹے آرڈر جاری کر دیا.
یہ تو کسی طریقے سے نہیں کہا گیا، یہ خود ہی از خود ہی، دیکھیں یہ تو سمجھیں کہ ایک چیز ہے جو اس وقت شریف خاندان نے خود اپنے اوپر ایک مقدمہ درج کرا لیا۔ اس وقت جو پوزیشن یہ ہے کہ سرکار کی زمین جعل سازی سے کسی ایک شخص کے نام ٹرانسفر ہوئی تھی، اس کو بحق سرکار واپس ریورٹ کرا لیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جس کسی کے حقوق متاثر ہوئے ہیں اور جس کسی نے کیے ہیں ان کے خلاف جو مقدمات ہیں جو بھی ہے، اور یہ ریورٹ ہونے کے بعد بھی ایک پروسیس ہے جو کیا جانا تھا۔ اب یہ بات اس کی کوئی دلیل ہی نہیں بنتی کہ جی یہ کر کے اگر یہ کام کرنا ہوتا اور اتنا ہی زیادہ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا تو پھر تو ان کو پتہ نہیں چلنا تھا کہ بلڈوزر آگے کھڑے ہو جانے تھے۔ یہ تو پروسیس جو ہے وہ اپنے ڈیو پروسیس میں نیچے چل رہا تھا اور وہ ہو گیا، اور آج آل آف سڈن اتنا زیادہ شور مچا کے اور میرا نام لے کے چیخ کے یہ کہا گیا جی کہ یہ انہوں نے کوئی منصوبہ بنایا۔ اب ظاہر ہے جب آپ پروگرام میں آئے تو آپ پورا اس پہ تحقیق کر آئے ہوں گے، کنسرن ڈپارٹمنٹ سے بات کر کے آئے ہوں گے۔ کنسرن ڈپارٹمنٹ اس وقت کانفیڈنٹ ہے کہ ہم عدالت میں اس کو کنٹیسٹ کریں گے اور یہ جتنی بھی زمین ہے جس پر ان کی پراپرٹی ہے یہ واپس تحویل میں آئے گی آن میرٹ، ہم یہ فیصلہ یہ کیس جیت جائیں گے؟ دیکھیں آف کورس وہ ایک ڈپارٹمنٹ کی چیز نہیں ہے، یہ بورڈ آف ریونیو کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ بورڈ آف ریونیو کے بعد آپ کی لاہور کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، دو مختلف محکموں نے پورا ریکارڈ چھان پڑھ کر کے اس کے بعد ہی اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا ہے، تو اس کے بعد ہی کوئی آگے چیز ہوئی ہے۔ اب وہ اس کیس کو باقاعدہ طور پہ جب عدالت میں جائے گا تو اس کو بالکل میرٹ کے اوپر دیکھا جائے گا اور جو فیصلہ بھی ہوگا وہ عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ لیکن میرا خیال ہے اس تمام معاملے کے اندر کوئی شریف فیملی کو وکٹم بنی ہوئی مجھے نظر نہیں آتی، کوشش کرتے رہے بیچارے۔ بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب کا موقف آپ نے سنا۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، مزید خبروں پر بات کریں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے کالعدم تحریک لبیک کے سربراہ حافظ محمد سعد رضوی کا بیان سامنے آیا ہے جسے شہباز گل نے ٹویٹ کیا ہے، اور اس بیان کے مطابق میں حافظ سعد رضوی ولد خادم حسین رضوی بقائمی ہوش و حواس اور بلا جبر تمام شورا ممبران اور کارکنان تحریک لبیک سے مخاطب ہوں اور یہ اپیل کرتا ہوں کہ ملکی مفاد اور عوام الناس کی خاطر کوئی غیر قانونی قدم نہ اٹھایا جائے، تمام احتجاجی جلسے اور روڈ بلاک فی الفور ختم کیے جائیں، تمام کارکنان پرامن طور پر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مکمل تعاون کیا جائے، مرکز و مسجد رحمت للعالمین کے باہر بھی احتجاج اور دھرنا فی الفور ختم کر دیا جائے۔ 3 دن تک یہ حالات و معاملات رہے، پولیس پر تشدد کیا گیا، روڈ بلاک کیے گئے، ایمبولینسز کو پریشانی ہوئی، اور اس کے بعد ریاست نے ایکٹ کیا، ان پر پابندی لگائی، کالعدم قرار دیا گیا، انہیں ڈیزالو کرنے کے لیے بھی ریاست نے اعلان کر دیا، اور اب جا کر کالعدم تحریک لبیک کے سربراہ کا یہ بیان آیا ہے جس میں اپنے تمام کارکنوں کو پرامن طور پر واپس گھر جانے کو کہا گیا ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مکمل تعاون کرنے کا کہا گیا ہے۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ روز افغانستان میں موجود تقریباً 2500 امریکی فوجیوں کے انخلاء کا اعلان کیا ہے جو 1 مئی سے شروع ہوگا اور 11 ستمبر تک مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد افغانستان میں ایک بھی امریکی فوجی نہیں ہوگا۔ امریکہ کے اس اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے افغان صدر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ افغانستان امریکی فیصلے کا احترام کرتا ہے اور ہم اس منتقلی کو ہموار بنانے کے لیے اپنے امریکی پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اپنی پارٹنرشپ کے اگلے دور میں اپنے امریکی اور نیٹو پارٹنرز کے ساتھ امن عمل پر کام کریں گے۔ اس انخلاء کے بعد کیا افغانستان میں امن آ سکے گا؟ ہمارے ساتھ افغانستان امور کے ماہر رحیب اللہ یوسفزئی صاحب موجود ہیں۔ یوسفزئی صاحب بہت شکریہ۔ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ سب نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، امریکہ کا انخلاء ہو گیا تو امن آ جائے گا یا پھر افغانستان واپس خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے؟ دیکھیں امریکی فوجی تو 20 سال سے ہیں اور نیٹو کے اتحادی بھی ہیں، 1.5 لاکھ فوج تھی پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، وہاں پہ امن بحال نہیں ہوا، تو یہ اگر موجود رہتے ہیں پھر بھی جنگ ہو گئی، مسئلہ حل نہیں ہوگا، اگر نکل جاتے ہیں بغیر کوئی سیاسی حل نکالے تو پھر بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لیے جو ابھی مزید 4 مہینے اور 1 ہفتہ امریکی فوجی افغانستان میں رہیں گے تو میرے خیال میں اگر یہ اس کو صحیح استعمال کرے اور انقرہ کی کانفرنس کامیاب ہو جائے، کوئی بات آگے بڑھے تو پھر تو امن کے امکانات بڑھ سکتے ہیں، لیکن فی الحال تو کافی اختلافات ہیں اور ان کو دور کرنا آسان نہیں ہے۔ صاحب اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے، معاہدہ بھی ہو گیا، آپ کو لگتا ہے جب یہ نکل جائیں گی امریکی فوجیں تو اس کے بعد اس کی پاسداری ہوگی اور خانہ جنگی نہیں ہوگی؟
دیکھیں اس سے پہلے جو معاہدہ ہوا امریکہ کا اور طالبان کا پچھلے سال فروری میں، اس میں کوئی گارنٹی نہیں تھی، کوئی ایسے اس میں کوئی پوائنٹس نہیں تھے کہ اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا معاہدے کی تو اس کو کیا سزا ملے گی۔ تو میرے خیال میں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ابھی امریکی بھی شکایت کر رہے ہیں، طالبان بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا، اور امریکہ نے تو کھلی خلاف ورزی کر دی ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 14 مہینے میں 1 مئی تک اپنی فوج کو نکال لیں گے، ابھی وہ نہیں نکال رہے۔ تو میرے خیال میں اگر کوئی بین الافغان یہ جو ایک کانفرنس ہو رہی ہے استنبول میں اور اس میں سارے فریق ہوں اور کوئی معاہدہ ہو جائے، لیکن کوئی اس میں ضمانتی ہونے چاہیے، ضمانت ہوگی، کوئی سزا ملے گی، کوئی سزا و جزا کا سلسلہ ہوگا تو پھر شاید حالات بہتر ہوں، ورنہ کافی مشکل ہوگا۔ بہت شکریہ، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔